وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو وہ نور دیا، روشنی دی، گائیڈنس دی، ہدایت دی، جینے کا طریقہ، خلیمہ اور سلیقہ سکھایا، اور انسان اس دنیا میں کس طرح سے کامیاب ہو اور آخرت کے بلند درجات کس طرح سے حاصل کرے، اس کے لیے ایک مکمل اسوہ، نمونہ، آدرش اپنے قول سے، اپنے فعل سے دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ بزرگان محترم، نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا یہ شکر احسان ہے کہ جمعہ کی یہ ساعتیں اس نے ہم کو نصیب فرمائی اور بطور تذکیر کے، بطور یاد دہانی کے کچھ باتیں کہنے اور سننے کی سعادت ہم کو بخشی۔ دو تین باتیں مختصراً آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ دین جو ہم کو ملا، یہ جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ جب ہم دین کہتے ہیں تو اس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، آپ کا معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، لین دین بھی ہے، ویوہار بھی ہے۔ کان میں اذان دینے جانے کے بعد سے لے کر کے نماز جنازہ پڑھے جانے تک، اس کی نماز پڑھے جانے تک، اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے، تو ہر آن انسان اپنے رب کی بندگی کر رہا ہے۔ بندگی ان معنوں میں کہ وہ اس کی عبادت ان معنوں میں کر رہا ہے کہ وہ اس کی غلامی اور اس کی اطاعت ہے۔ تو ہر کام جو اللہ نے بتایا اپنے نبی کے ذریعے سے، وہ چاہے کتنا ہی دنیا میں کام لگے بتائے، لیکن جب اس طریقے سے کیا جائے گا تو وہ دین بنے گا، وہ اجر بنے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ یہ بات اصل میں ہم کو سمجھنا چاہیے۔ جب دین کا تصور پکڑتا ہے اور مذہب بن جاتا ہے تو صرف رسومات رہ جاتے ہیں، جیسا ہم دیکھ رہے ہیں۔ بس جمعہ پڑھنا ہے، آگے پڑھ لیے، ہو گیا، چلیے، اللہ تعالیٰ خیر سب۔ دین جب آپ کہتے ہیں، کوئی وقت آپ کا ایسا نہیں کہ آپ دین سے خارج ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنے بیوی کے ساتھ ہیں، کہنا کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، کہا کہ بیوی کا بوسہ دینا، اللہ کے رسول نے حدیث سنا رہا ہوں، اس میں ثواب۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ کام تو ہم اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تم کسی غیر خاتون کے ساتھ کرتے، دوسری عورت کے ساتھ کرتے تو گناہ نہیں ہوگا؟ ہاں گناہ ہوگا۔ تو کہا اس کا ثواب، اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ دینے کا ثواب، بچوں کے لیے رزق حلال کمانا ثواب، بازار میں جا کر کے کھڑے رہ کر کے وہاں پر اسلامی اصولوں کے حساب سے بزنس کرنا، یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت کو کنسیپٹ ہم نے نہیں سمجھا تو ہم نے دین کو بہت محدود کر دیا۔ تو پہلی بات آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ یہ دین جو ہم لے کر آئے ہیں، جو اللہ کے رسول لے کر آئے، جس کے ہم ماننے والے ہیں، یہ اس کا خاصہ ہے، یہ زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے ہیں تو آپ اس کی عبادت کو کیفیت، اللہ کے حضور گر گرا رہے، آنکھوں سے آنسو جائے، خشیت اور حضور اللہ کہتے ہیں۔ سب لوگ عبادت کیسی کرے یہ نہیں معلوم۔ آپ دیکھیے آپ کے اطراف میں یہ لوگ رہتے ہیں، کچھ ہی ہوتے جائے، کوئی نمازگار کر رہا ہے، ادھر کر رہا ہے، کوئی پتھروں کو پوج رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے احسانات ہیں، آپ نے عبادات کے طریقے سے کیسے اللہ کے حضور کھڑا ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس کا ہائیسٹ کلائمیکس اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو نماز تہجد جو اللہ کے رسول ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ 8 رکعت آپ پڑھتے تو 2 رکعت پڑھتے، پھر اس کے بعد آرام آنا، پھر وضو کرتے، پھر آرام آنا، پھر 2 رکعت پڑھتے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، ہم کو تو ایک بار نہیں ہو سکتے، زندگی میں ایک بار اٹھنا مشکل ہے۔ اس طرح سے آپ نے پڑھا، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی عبادتیں کرتے ہیں کہ پیروں میں ورم آ جائے، تو کہا کہ کیا میں شکر گزار بندہ ہوں؟ تو بنا کیسے شروع ہوگا؟ ایک بندے کا جو اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے تو وہ مضبوط ہوتا ہے، اپنے رب سے جب محبت ہوتی ہے، جب اللہ کی حقیقت اس کے سامنے آتی ہے ایمان کے نتیجے میں، تو وہ ایک دوسرا انسان ہے۔ میں آپ کے یاد کرتا ہوں، ہم ایک روایتی دین کو ماننے کے نتیجے میں بس ہمارا ویسے ہی معاملہ چل رہا ہے، روٹین میں ہو گیا، جمعہ ہے، آگے نماز پڑھے، چلے گئے گھر کو، اپنے کام دھندوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان دیا اور جس کے نتیجے میں جو لوگوں کو تیار کیا، تو وہ کیسے لوگ تھے؟ میں آپ کے سامنے دین کے وسیع تصور کے حوالے سے بات کروں۔ لوگوں کی سوچ بدلی، سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ آج صاحب لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت ہمارے ملک میں بہت خراب ہے، خراب ہوتی جا رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے،
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب بدر میں قیدی آتے ہیں، بدر میں قیدی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پہلے سے جیل میں تھا، تو جنگ میں جو قیدی آئے وہ پکڑ کے لائے، رسے پیرا بدے ہوتے ان کی کھانے کا انتظام کرنا تھا. اب کیا کریں صاحب، قیدی ہو کھلانا تو ضروری ہے. تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ایک آدمی ایک قیدی کو لے کر کے چلا جائے. تو وہ لوگ جن کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں تھا انہوں نے قیدیوں کو کھانے کے، یہ سوچ ہوتی ہے صاحب، چینج ہوتا ہے. دیکھیے بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 2 روٹیاں ہیں تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک روٹی آپ اپنے گھر میں رکھو، ایک روٹی آپ کے پڑوسی کو کھلاؤ. اور مجھے بات ہے دین کا مزاج کیا ہے، خیر امت ہونے کا مزاج کیا ہے، فرمایا کہ 2 روٹیاں اٹھا کر کے بازو دے دو اور تم روزہ رکھو. یہ ہے مزاج. آپ کو اپنے رونے والے لوگ نہیں ہیں، اللہ کے رسول نے یہ بتایا. لوگ تم کو مار رہے ہیں، تم کو گالیاں دے رہے ہیں، تمہارے بارے میں پلاننگ کر رہے ہیں، تم کو صفحے سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. وقت کا رسول ان کے لیے دعائیں، ان کے لیے دعائیں. جو لوگ راستے میں کاٹے بھی کھا رہے ہیں اس کو فکر ہے کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے اس کی جاکت مزاج. دوسرا پوائنٹ کے اوپر میں آپ کو لا رہا ہوں، یہ سوچ یا مائنڈ سیٹ جب انسان کا چینج ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جو قوم کھڑی ہوتی ہے بہت پیدا ہوتی ہے. جب انسان غلامی کو قبول کر لیتا ہے کیا کرنا تھا، ہماری جو بڑی کمپنی ہے وہی زندگی ہے، ایسی گزر گئی، ایسی بھی انسان کی زندگی گزر گئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کارنامہ کہ آپ نے انسانوں کی سوچ بدلی، فکر بدلی، خیالات بدلے، نظریات بدلے. اسے کہا کہ اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو کہ چھوٹے موٹے کام کرو. تم کو ایک بلند، تم تو تمہارا مقام تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اللہ نے کہا ابھی عشق کے امتحان اور تمہارا تو بلند مقام ہے. تو تم اس سوچ کے ساتھ میدان میں آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ آئے ان کو جوڑا، ان کی مضبوط اجتماعیت آئے. بتایا کہ دیکھو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم کو آپس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں. تیسرے پوائنٹ میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، آج ہم کو جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارا آپسی اتحاد بہت مضبوط ہو. ہمارے گاؤں میں اگر 50 گھر ہیں، کس کے گھر میں کیا پرابلم ہے اس کا پرابلم ہم سالو کریں. اور آپ سمجھتے ہیں اس کو کیسے کیا جانتے ہیں، اس کو مسجد کا ذریعہ بنائیں، مسجد کو سینٹر بنائیں اور اسی مسجد سے، مسجد نبوی سے سارے کام ہیں. وہیں پر بیت المال قائم تھا، وہیں سے قرض دی جاتے، زکات کا پیسہ وہیں پر آتا، فورن کے ڈیلیگیشن وہیں پر آتے، میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے کاؤنسلنگ وہیں پر ہوتی. جو ہمارے پاس ہو جاتے نا محلے، اگر کوئی بیمار ہوگا تو مسجد کے باہر خیمہ لگایا جاتا، وہاں پر علاج کرتے. صحابیات خود نرسنگ کا کام کرتے. آپ اندازہ کون سے کام تھے جو وہاں سے نہیں ہوتے. راشن وہاں سے تقسیم ہوتا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں وہاں سے پوری ہوتی. اور امام جو ہے وہ مسجد کا امام وہ دیدہ رہا، وہ صرف آپ کے نماز کا امام نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو ماڈل بنا کر کے جب ہم ان مسجدوں کی قدر نہیں کریں گے میرے محترم بھائیوں تو مساجد کا حملے ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے آپ. ہم نے مسجد کو صرف 5 وقت کا ایک ذریعہ بنا دیا. ہم نے جمعہ میں اپنا آگے بیٹھ گئے اس طرح سے ہمارا معاملہ مساجد کے ساتھ. ڈیکوریٹ تو بہت کرتے ہیں، بہت اچھے سے فرشیں لگا کے وہ لگاؤ سارے ڈیکوریشن کر بھائی ضرورت کی چیزیں ٹھیک ہے، اس سے آگے بڑھ جاتے ماربل لگاؤ سارے کریں. مگر جو کام تو ہونا چاہیے مسجد سے اللہ کے رسول نے انسان سازی کرتا ہے. چوتھی پوائنٹ کو بڑھا اجتماعیت میں نے کہا ہمارے آپس میں اختلاف ہونے کی جو کبھی کی جماعت میں کوئی ادھر ہے کوئی ادھر، لیکن جب بات آئے تو ہم مضبوط ایک. اگر آپ یہ میسج نہیں جائے گا، اگر آپ کے گھر فرمایا پڑوس کے حقوق مومن نہیں جو جس کا پڑوس کی ہوگا، جب آپ مضبوط نہیں ہوں گے دشمن کو ساروں کو موقع ملے گا کہ آپ کو اوپر حملہ کرے. تو دین کو ماننے کے نتیجے میں ہمارے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، انسانوں کی محبت اور ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کی محبت، یہ ہمارا اجتماعیت ہے. اللہ کے رسول کی اجتماعیت کریں کیونکہ دین کا کام کرنا ہے آپ کو. یہ آپ کے طرف ایک اہم ذمہ داری آئی ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے کہا. چوتھی بات آپ سے کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا وہ بھیک مانگوں کا معاشرہ نہیں تھا، وہ چلے جمع کرنے والوں کا معاشرہ نہیں تھا. وہ کہیں جا کر کے بھیک دے دو ہم کو بابا دال دو کام دو پیسہ دے، بہت بڑے بڑے صحابہ بڑے پریشان ہیں. یاد رکھیے کہ وہ دنیا کے سب سے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے وقت کے سپر پاور کو کولیپس کر دیا. وقت کے سپر پاور کو روم اور فارس جو سمجھتے تھے کہ ہماری ڈیوٹی بولتی ہے کہ مسلمان اٹھے ڈسپلن کے ساتھ ختم کر دیا. مسلمانوں کے صفحے پر یہ رستم کھڑا ہے اور رستم دیکھ رہا ہے. صبح کا وقت فجر میں مسلمانوں کے صفحے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر فاروق لیٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہا ہے کیا ہونا کہ مسلمان صبح اٹھ کر ڈسپلن انداز میں سب بند کر کے نماز میں کھڑے
कैसा डिसिप्लिन। तो कहा कि उमर मेरी माँ तुझे रोए तो कुत्तों को डिसिप्लिन सीखना, मैं कैसे तेरा मुकाबला। आप देखिए ये सोच है। मैं आपको इस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूँ। लोग कहते हैं साहब अगर इंसान को रिसोर्सफुल बनाना है तो मुख्तलिफ चीजें होना चाहिए। किसी ने कहा कि साहब आप रिक्शा दिला दीजिए, किसी ने कहा कि उनको दुकान लगा दीजिए, किसी ने कहा कि 10,000 का कर्जा दे दीजिए। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ईमान के नतीजे में आपको वो सोच कर दे, अल्लाह ताला सारे इंतजाम आपके लिए करेगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल में इतना बर्बाद, सारी इतनी बड़ी हुकूमत 10 लाख का दीन पर आगाज कहां से किया? जीरो। चौथी पॉइंट पे मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट मैंने कहा इज्तिमाइयत। मोहब्बत कीजिए अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से, अपने महल्ले के लोगों से, किसी भी जगह का। मैं कहता हूं आम इंसानों से मोहब्बत कीजिए। आपका काम है ये, आपके पास दीन है, सब उनके पास नहीं है। आप जाइए इनके पास, तो अपने जो भाई है उसने सुलूक के साथ पेश आइए। भाई जरूरी नहीं है कि आप दावत का काम करें, दावत का काम हम आगे की मदद नहीं कर, लेकिन जो हमारे भाई हैं उनकी जरूरतों को पूरा करें। ये आपके अल्लाह का कारनामा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि मुसलमानों के 5 घर होते थे गांव में, लेकिन उस गांव में कोई भूखा नहीं मरता। ये खासियत नहीं है। झगड़ा होगा तो वो लोग आपके पास नहीं करने के लिए आते, मालूम है आप भूल गए। आज वो बुरी नजर से तलवार लेकर के आ रहे हैं, सब नहीं आ रहे, कुछ 1-2 टक्के लोग हैं, वो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए ये सोच ये क्यों हुई? क्योंकि हमारा रोल है, हम आइसोलेशन का शिकार हुए, हम अपने लोगों से मिलेंगे। अपने प्रोग्राम आप नहीं इस तरह से मत कीजिए। आप यहाँ पर रहते हैं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप जाइए, या आपके जितने गाँव में जितने लोग हैं, आप में से हर एक के उनके साथ ताल्लुकात होने चाहिए, बहुत मोहब्बत के ताल्लुक होने चाहिए। उनको बुलाइए, अपने घर में खाना भी खिलाइए, उनके साथ अच्छे से रवाबित रखिए। कल को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, बाहर के लोग अगर आते हैं या वो कुछ बुरी नज़र से आपकी तरफ देखते हैं, फसाद करना चाहते हैं, ये लोग खड़े होंगे और ये लोग खड़े होकर बोलेंगे कि नहीं साहब यहाँ नहीं आना, आमच्या गावाचे लोग चांगले हैं। ये यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सारे मिसालें जो आ रही हैं और ये हमारे दीन का हिस्सा है। देखिए हम लोग दुनिया के वास्ते नहीं कर रहे हैं। आपके पास अल्लाह का दीन है, अंबियाई पैगाम आपके पास है, नबूवत वाला नबियों वाला काम आपको करना है ना। खैर उम्मत आप हैं, अल्लाह के रसूल ने जिम्मेदारी आप पर ट्रांसफर की है। इतना बड़ा रुतबा बढ़ गया आपका, आप आखिरत में आपके बुलंद मकाम है। क्यों? आप अंबिया का काम करते हैं, आप दावत का काम करते हैं। ये काम आपको करना है। अहम बात, चौथी बात मैंने आपके सामने रखी। पांचवी बात आपके सामने जो अर्ज करना है, देखिए दुनिया में जब हमको रहना है, एक बात याद रखिए कि हमारे पास दीन का एक और एक गलत तस्वुर ही आ गया। जैसे मैंने कहा कि भीख मांगो, ये करो, चंदे जमा करके सारे हमारे काम होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से नहीं किया। आपने लोगों की जो सोच बदली, तो आप उसका अंदाज़ा कीजिए। सिर्फ एक वाक़या मैं आपको सुनाऊँ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जब मदीना में जब आए हैं तो उनको अंसारी साहबी थे, उनका भाई बनाया, हिजरत करके आए थे, कुछ भी नहीं था। मक्का में सारे लोटे पोटे आए थे, सब लोगों ने खींच लिया था, लूट लिया था, घर बार सारे खाली करके आए थे, सिर्फ रहते कपड़े। तो साहबी ने कहा कि भाई आपको मुझे अल्लाह के रसूल ने भाई बनाया, ये मेरी खेत है, मैं आधे हिस्सा आपको देता हूँ, आधे में आप खेती कीजिए, आधे में मैं रहता हूँ। फरमाया मेरा एक घर है, इसको मैं हम तकसीम कर देते हैं, आधे में आप देंगे। यहाँ तक कहा कि मेरी 2 बीवियाँ हैं, अगर आप चाहें तो मैं एक को तलाक दे दूँ। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि नहीं भाई, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे बाजार का रास्ता देना, मैं ताजिर हूँ, मैं तिजारत करूँगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने वो जीरो से कुछ आपके पास थोड़ा सा सरमाया था, वहाँ से वो कारोबार का आगाज़ किया। और मदीना की मार्केट के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की जो माशी सिस्टम है, तिजारत किस तरह से की जाती है, तिजारत के उसूल, उसके लिए वो नमूना था। जैसे मस्जिद नबवी मॉडल है, वो बाजार मस्जिद मदीने का वो बाजार का मॉडल है। बेहतरीन अंदाज में तिजारत की। आपने जो किया कि जो बदल के जो आपने के दुश्मनों के जो बाजार थे उसको आपने खत्म किया, आप अपना मार्केट डेवलप किया। इंटरनेशनल लेवल का मार्केट था मस्जिद नबवी, सारी दुनिया भर में और सारे रास्ते वहां से होकर गुजरते थे। नतीजा आप देखिए, अभी एक रिसर्च उस पर आया है, कन्वर्ट किया सकते वर्ड को पहले का है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की जो आमदनी थी वो $792 बिलियन। आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझाने के लिए तो बताता हूँ कि इस वक्त दुनिया का जो बहुत करोड़पति एलन मस्क कहते हैं उसको, या बिल गेट्स है, $180 बिलियन की आमदनी। तो दुनिया के अभी सबसे बहुत बड़े आज के डेट तो ऐसे 6 बिल गेट्स बिठाए एक अब्दुर्रहमान बिन औफ पर, और ये सिर्फ एक सहाबी में नहीं, ऐसी कई तादाद है। तो उस्मान कहते हैं कि जब आपकी जो उल्टे खड़े होते तो 5000 ऊँट की कतार आप अंदाजा कीजिए, 5000 ऊँटों की कतार, और भेड़ और बकरियां तो जहां तक आपकी नजर
ہاں اسی طریقے سے کام کرو، اور تم جب کرو گے، جب تم اسلامی اصولوں کو غلط میں کام کرو، جیسے تابو ان کا پڑھ لیجیے عبدالرحمن بن عوف کا، جو اصول بتایا، اب اس کے اوپر تم عمل کرو گے اگر، تو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک اہم آخری بات اس سلسلے میں بہت اہم بات ہے، اللہ کے رسول نے یہ سارے کام وہاں پر کیے جو میں کہہ رہا ہوں، انسانوں کو انسان بنایا، ان کا ذہن سازی کی، مسجد نبی میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں، عبادات ہو رہی ہیں، اللہ سے تعلق جڑ رہا ہے، تلاوت کلام پاک ہو رہا ہے، ساری چیز، اس کے ساتھ جو ہے کام کیا، وہ کام کا تعلیم اور تربیت اور تزکیہ، اس کے لیے آپ نے اصحاب صفہ کا چبوترا بنایا، اس چبوترے کے اوپر خالی پیٹ لوگ کھانے کو نہیں ہے، آپ نے کہا کھانے کی کوئی اہمیت نہیں، خالی پیٹ حضرت ابو ہریرہ کا کام اور ایک یہ بھی تھے، لیکن وہاں پر علم اور تعلیم کا کام، نتیجہ 10 سال کے اندر مدینہ میں 100% ساکشرتا ہوئی، 100% ساکشرتا، آج بھی ہمارا ملک نہیں ہو سکا اتنی محنت کرنے کے بعد، اور 100 سال کے اندر اسپین کرناٹک کے اندر یونیورسٹی بنی، اور وہاں سے ایسے سائنٹسٹ نکلے، جابر بن حیان، اور اس کے بعد جو دوسرے اس میں جب وہ علم پھیلا، اور مسلمانوں کی تلوار، حضرت علی کی جو تلوار تھی ذوالقرنین، کہتی کہ ایسے میٹالک الائی کی تلوار کی 2 دھار ملا کے بناتے، سامنے والے کی تلوار اس کو پڑتی ٹوٹ جاتی، جو منتی کشیر کہتے ہیں، جو پتھر پھینکنے کے لیے مسلمانوں کا جو ایجاد کیا تھا، اتنے بڑے بڑے 15-15 20-20 کلو کے پتھر ایسے ہوا موڑ کے آ کر کے گرتے تھے، اس کی پوری تیاری وہاں پر کی گئی۔ یہ تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے۔ اگر آپ نہیں حاصل کریں گے، قرآن نے کہا پہلے وہی نازل ہوئی، اقرأ ربک باسمک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اگر تم تکریم چاہتے ہو، تمہارا رب بڑا کریم ہے، تم اگر عزت چاہتے ہو تو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر تعلیم نہیں کرو گے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھاؤ گے، تو ان کو تم یہاں پہ جھاڑو مارنے والا بناؤ گے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہاں پر لوگ چاہتے ہیں کہ شودروں کی جگہ ایک نئی شودر تیار ہو، جو ہمارے پاس جھاڑو مارے، ہمارے گھروں میں آ کے ان کی عورتیں برتن دھوئیں، یا ہمارے میلہ اٹھا کر کے لے جائیں۔ اگر آپ نہیں پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اگر آپ پیسہ نہیں خرچ کر رہے ہیں تعلیم کے اوپر، تو آپ اپنے بچوں کو اس کیٹیگری میں لا رہے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں تمہارا کوئی مقام نہیں، تم ایک شودرے کیسے زندگی گزارو۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ دین ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ دین ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آخری بات جس پہ اپنی بات کو میں ختم کروں، دیکھیں میرے محترم بھائیوں، یہ تمام چیزیں جو کہ اللہ کے رسول کی اہم ذمہ داری تزکیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن تزکیے کا سسٹم آپ نے جاری کیا۔ سورہ جمعہ آپ پڑھ لیجیے، هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، الگ الگ جگہ پہ 3-4 یہ بات، یہ بھائی اس کے لیے مضبوط تعلق قرآن مجید کے ساتھ۔ اگر آپ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بلندی چاہتے ہیں، آپ کو قرآن مجید کے ساتھ تعلق پیدا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، تزکیے کے حوالے سے جو بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اس دنیا سے، لیکن کیا ذمہ داری ختم نبوت کے حوالے سے تو آپ کی ذمہ داری صرف اس کے حد تک نہیں ہے، وہ تو ابھی بھی ہے، ہمارا بھی تزکیہ کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا سسٹم دیا؟ جانتے ہیں آپ کیا سسٹم دیا؟ سسٹم دیا جمعہ۔ یہ جمعہ کا نظام جو آپ کو دیا گیا ہے، میں آپ سے بہت محبت کے ساتھ، بہت دردمندانہ انداز میں کر رہا ہوں، اگر یہ جمعہ کو آپ ضائع کریں گے، آپ کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ جمعہ کا نظام دیا، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، مؤذن اذان دے، داخل ہو جاؤ مسجد میں، دیکھو نہا لو، دھو لو، تیاری کرو، آپ ناخن تراشو، آؤ، عطر لگاؤ، اچھے سے کپڑے پہنو، کیوں؟ جمعہ کا اہتمام کرنا ہے۔ اچھا، پھر اول وقت آ جاؤ، فرمایا جو پہلے آئے اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب، پھر جو آئے بیل ذبح کرنے کا ثواب، پھر جو آئے بکری ذبح کرنے کا صدقہ کرنے کا ثواب، پھر جو آئے مرغا، پھر جو آئے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اس کے بعد جو آتا ہے، یعنی امام صاحب جب کھڑے نہیں جاتے، چاہے اردو خطبہ دینے کے لیے تو نہ کھڑا جائے، اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام رجسٹر میں فرشتے نہیں لکھتے، فرشتے خود آ کر کے خطبہ سنتے ہیں۔ دیکھیے یہ خطبے کی اہمیت ہے۔ فرمایا کہ آ کے بیٹھو، اگر کوئی بازو میں بات کر رہا ہو تو اس کو چپ رہے بھی مت بولو، تمہارا کام ہی نہیں ہو، تم آئے بیٹھے۔ اگر تم اس طرح سے کرو گے تو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نور پیدا کرے گا، تمہارے قلب کا تزکیہ ہوگا، پچھلے ہفتہ میں جو کچھ غلط باتیں ہوگی، گناہ ہوگا، وہ دھل جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کو منور کرے گا، اور آنے والے ہفتے کے لیے تک تمہارے لیے وہ نور کا کام ہے۔ یہ جمعہ کا خطبہ ہے جس کو ذکر کہا ہے،
فسو الی ذکر اللہ وذروا البیع، چھوڑو کام دھندے، کتنا بھی ہے کام ہو، کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے بنی اسرائیل نے یہی غلطی کی، ان کو سنیچر کا ایک دن دیا گیا تھا، انہوں نے کیا کیا، اس کی قدر نہیں کی، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے چہرے سواروں اور بندروں کے بنا دیے۔ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، کتے بن جاؤ۔ مفسرین نے لکھا، محدثین نے، کہ امت مسلمہ میں اللہ نے کرم کیا کہ اس نے چہرے بندروں کے نہیں بنائے، لیکن اگر تم جمعہ کا اہتمام نہیں کرو گے تو خصلتیں بندروں کی ہو جائے گی، خصلتیں نعوذ باللہ، مجھے معاف کیجیے، کتوں کی سی ہو جائے گی، ران ٹپکاؤ گے، بھونکو گے، ادھر سے ادھر بھاگو گے، ایک دوسرے کو کھینچو گے، غلاظت کے اندر لوٹو گے، ویسی حرکتیں کرو۔ جمعہ کا اہتمام میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے لیے ہفتے بھر کی چارجنگ ہے، ہمارے ایمان اور یقین کو بڑھانے والا ہے۔ آپ ایسے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیے، تلاوت کیجیے، ذکر کیجیے، لیکن 1 بجے کا اذان ہے، 1 کو 5 کو 1 بجے آپ 1:05 کو آپ تمام لوگ آ جائیں۔ آپ انشاءاللہ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، غیر معمولی نتیجہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ جب آپ اس کا اہتمام کریں گے نا جمعہ کا، آپ کے قلب کے اندر بھی وہ نرمی آئے گی، ساری چیزیں ہوں گی۔ تو بات عرض کرنا ہے، اپنی بات کو سمیٹتے ہیں، اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں کہ دیکھیے جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، کچھ حضرات دیر سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا، دین اسلام جس کو ہم کہتے ہیں، یہ دین، یہ عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، ہر چیز میں جو احکام دیے، جب ہم اس کے مطابق کرتے ہیں تو آپ کا ہر کام دین بن جاتا ہے۔ آپ کا پڑھنا، لکھنا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر چیز دین ہے۔ آپ کا معاملات، آپ کی شادی بیاہ، تمام چیز۔ دوسری بات آپ سے عرض کرنا چاہیے، سوچ کو آپ کو بدلنا ہے، ایمان کے نتیجے میں بلند سوچ۔ ہم تو اس دنیا کے اندر خیر امت ہے نا، 800 سال آپ نے یہاں پر حکومت کی، ہم کو اس سوچ کے اندر جانا ہے، نہ کہ اس سوچ میں کہ نہیں صاحب کیا کرتے، مارتے تو مارو، ہمارے گھر لوٹتے تو لوٹو، ہمارا جو ہو رہا تو ہم لوگ، اس سوچ سے ہم کو نکلنا ہے۔ اس کے لیے طاقت اور قوت حاصل کرنا پڑے گی دنیاوی لحاظ سے۔ بڑی طاقت کا ذریعہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا نظام آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے اللہ کے رسول نے اپنے رب سے تعلق کیا، ہم کو بھی اپنے رب سے ویسا ہی تعلق، نمازوں کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، تہجد کے ذریعے سے اپنے رب سے مضبوط تعلق کرنا ہے۔ اور پھر سوچ کی جو تبدیلی ہے، اس میں 3-4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آپ اجتماعیت کے طور پر مضبوط ہو جائیں، آپ میں سے ہر ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے طاقت بنے۔ مجھے لگی کہ صاحب کل کو کچھ ہوتا ہے، میرے بھائی بھائی، میرے 4 بھائی بھائی، میرے محلے کے 10 لوگ، میرے پاس میری بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، وہ بھی نہیں ہوتے۔ یہ صحابہ کا کردار ہے، اجتماعیت مضبوط، کسی بھی جماعت میں ہو، الگ الگ جماعت میں لوگ کام کریں، کوئی پرابلم نہیں۔ اس کے بعد میں ایجوکیشن، تعلیم، اپنے بچوں کو آگے پڑھائیں، ہائر سے ہائر ایجوکیشن تک آپ کو لے کے جانا ہے، حاصل کیجیے، اس کے لیے پیسہ کیجیے، اور فائنینشیل لحاظ سے مضبوط بنیے، بزنس کیجیے، تجارت کیجیے، جو بھی کیجیے۔ جب آپ اس عمر میں آ کے کام کریں گے انشاءاللہ العزیز، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمتیں بھی برسیں گی، آپ دیکھیں گے کہ بہت تیزی کے ساتھ چینج آ رہا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے مدینہ کے اندر جیسے ایمان رکھے، ایسی آپ کی بستی پر بھی اللہ کی طرف سے وہ کرم اور فضل اور ساری چیزیں نازل ہوگی۔ اور دنیا میں تو خیر بندہ مومن کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کامیاب ہو جائے ہے نا، جنگ میں مر جائے تو شہید ہے، اور واپس آ جائے تو غازی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو، کیا کرتے ہیں وہ بتا دیں اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم کو سرخ روئی حاصل ہو جائے اور ہم کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات مل جائے۔ اسی دعا پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔